براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ حکومت نے پاکستان سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان خود جاری کریں گے۔ سٹیزن پورٹل کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت قرآن حکیم سے۔ میں دعوت دوں گا حافظ اختر سعید صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ آج ایک انقلابی اقدام کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک یہ زبردست انیشیٹو، اس سے پہلے ماضی میں جو حکومتیں تھیں عام آدمی کی سنوائی نہیں تھی، اور یہ اس قدر انقلابی پروگرام لے کر آئے اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا، اس کے اوپر آپ کو بتایا جائے گا کہ 2 سال کی اب تک کی کارکردگی کیسی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان جن کا پورا فوکس ہی عام آدمی کے حالات بہتر کرنے پہ ہے، عام آدمی کی آواز سننے پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ملک کے سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اس ملک کی اس حکومت کے وہ VVIPs ہیں، اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ پہلی نشست میں وہی ان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو، یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں، تب تمہیں اصل خوشی ملے گی۔ دوسروں کے لیے زندگی بسر کرنے والے لوگ صحیح معنوں میں انسان کہلاتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پوری زندگی عوام کے لیے وقف کی ہے۔ یہ جو سٹیزن پورٹل ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا اس یونٹ کے جو انچارج ہیں، PMDU کے انچارج جناب عادل سعید صافی صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ 2 سال کی کیسی کارکردگی رہی آپ کی۔ عادل سعید صافی صاحب پریزنٹیشن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ With your permission, sir, I'm starting. جی نیکسٹ۔ سر، آپ کا ویژن ہے گورننس کے بارے میں کہ ادارے مضبوط ہوں اور سٹیزن امپاورڈ ہو، اور سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا نظام پروان چڑھے کہ اس کے نتیجے میں سروس ڈیلیوری امپروو ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے سر کہ ایک عام آدمی کی اداروں تک رسائی ہو، وہ رسائی اس طریقے سے ہو کہ وہ افورڈیبل ہو، اس میں عزت نفس کی پامالی نہ ہو، اور عام آدمی کے جو معاملات ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ امور وہ جو ہے انجام پائیں۔ 28 اکتوبر کو آپ نے سر ایک پودا لگایا 2018 کو، جس کا نام پاکستان سٹیزن پورٹل رکھا۔ وہ پودا آج 2 سال گزرنے کے بعد ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کا پھل کھایا ہے اور کھا رہے ہیں۔
جن لوگوں کو اس سسٹم سے یا اس درخت سے پھل نصیب نہیں ہوا ان کو سایہ ضرور ملا ہے، اور جن کو سایہ نہیں ملا کسی وجہ سے تو ان کو سائی آف ریلیف ضرور ملا ہے کہ ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس پہ عام آدمی کی آواز ضرور سنی جائے گی سر۔ کچھ ونڈرز اس سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے۔ یہ سر 2015 میں آپ کی حکومت کے پی میں جو تھی چیف سیکرٹری آفس میں کے پی سٹیزن پورٹل، اس کی سکسیس سٹوری پہ اسکیلڈ اپ ہوا، اور 45 دنوں کی کاوش سے یہ سسٹم جو ہے ہماری انٹرنل ٹیم نے بنایا۔ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 100 ملین اور 150 ملین روپیز کے درمیان تھی، جس کا سرکار کو 1 روپیہ خرچہ نہیں آیا۔ حیران کن طور پہ سر یہ ہوا کہ محض 2 مہینے کے بعد دسمبر 2018 میں 1 لاکھ سٹیزنز رجسٹرڈ ہوئے اور ہمیں شارٹ لسٹ کیا گیا ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے لیے، اور ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں سر 87 ممالک کی 4646 اپلیکیشنز تھیں کہ جس میں ہم ٹاپ 3 میں تھے، اور پاکستان سٹیزن پورٹل واز اسپاٹڈ سیکنڈ۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز تھا انٹرنیشنل، جو بہت کم عرصے میں اس سسٹم کو ملا۔ سر اس وقت آپ کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے کہ 2018 کا اور 2020 کا سٹیزن پورٹل کیا ہے۔ جب ہم نے اس کی لانچنگ کی تو صرف 2 صوبوں کے جو مشینری تھی اور وفاق کی مشینری اس کے ساتھ لنک تھی، اور 3796 ڈیش بورڈز جو تھے وہ آپریشنل تھے، جن پہ ساری ٹریفک جو ہے جاتی تھی کمپلینٹس کی۔ اس وقت تمام صوبے بشمول جی بی اور آزاد کشمیر کے اداروں کے 8913 ادارے ہیں جن پہ کمپلینٹس کی تمام جو ٹریفک ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، اور دیئر از ہارڈلی اینی آفس کہ جو اس میں سے مسڈ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سر سٹیزنز کی رہنمائی کے لیے ہم نے ان کی کیٹیگریز بنائی اور سب کیٹیگریز بنائی، جو اس وقت 473 تھی، اس وقت اس کا بیس بڑھ کے 1151 ہو گیا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ اداروں کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پالیسی میکنگ کے لیے انالیٹکس جو مل رہے ہیں وہ بڑے ٹو دی پوائنٹ مل رہے ہیں اور ایشو بیسڈ مل رہے ہیں۔ سر آپ کو یاد ہوگا سر، جب انیشیل بریفنگز ہم آپ کو دے رہے تھے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی ایک موبائل اپلیکیشن پہ ہی سارے لوگ، جن کے پاس موبائل اپلیکیشن نہیں ہوگا وہ کیا کریں گے، جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، یا وہ لوگ جو جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہو یا الٹریٹ ہوں۔ سر آج کے سٹیزن پورٹل میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کورڈ ہو گئی ہیں، اور دیئر از ہارڈلی اینی پرسن مسڈ، خواہ وہ الٹریٹ ہے سر یا وہ دور دراز علاقے سے یا جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ تمام لوگوں کو ایکسیس ملی ہوئی ہے۔ سر سٹیزن پورٹل کے لیے ہم نے ہیلپ لائن قائم کی ہے، اور ایک عام شہری کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے، اس کو سمجھ نہیں ہے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، تو وہ باقاعدہ ہیلپ لائن کا استعمال کرتا ہے۔ یہ 2018 میں نہیں تھا سر۔ اس کے بعد سر ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی کمپلینٹ سیل آپریشنل ہے، اور پیپل آر کنفیوزڈ کہ وہ کون سا صحیح آپریشنل سسٹم ہوگا کہ جس پہ جا کے وہ اپنی کمپلینٹ کریں۔ تو ہم نے ایگزسٹنگ کمپلینٹ سیلز کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا۔ 2018 میں یہ سارے آئسولیشن میں کام کر رہے تھے۔ یہ ہم پہ کویسچن تھا کہ جی یہ سسٹم کس بنیاد پہ آپریٹ کر رہا ہے۔ سر اٹ اسٹارٹیڈ ود یور ایگزیکٹو آرڈرز، بٹ لیٹر آن یہ سسٹم جو ہے رولز آف بزنس میں امینڈ کر کے اس کو لیگل کور دیا گیا، اور آخر میں سر سٹیزن رسپانسبلٹی انڈیکس ہم نے انٹروڈیوس کرایا۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سا سٹیزن کتنا رسپانسبلی بیہیو کر رہا ہے، وہ کوئی اپنی آئیڈینٹی شو نہ کر کے یا فیک کریڈینشلز کے ساتھ رجسٹرڈ تو نہیں ہو رہا۔ سو یہ کل کے اور آج کے سٹیزن پورٹل کا ایک تقابلی جائزہ ہے۔ سر آتے ہیں سر اس میں، اس وقت سر 24 مہینے ہو چکے ہیں سسٹم کو، 30 لاکھ لوگ سر اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں ماہانہ 1,25,000 بندہ سر اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہو، تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ لوگوں کی آپ سے سر ایکسپیکٹیشنز ہیں اور لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہے۔ یہ نہ ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پہ اس سسٹم کی ڈاؤن لوڈز اور اس کا یوز نہ ہوتا۔ سر 28 لاکھ لوگ پاکستان میں رہنے والے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، 1,70,000 جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اوورسیز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور 11,000 فارنرز، یعنی وہ ان کا اگر پاکستانی کسی ادارے میں ایشو ہے تو وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، خواہ وہ انویسٹرز ہیں یا وہ کسی ایمبیسی میں ان کا ایشو آ رہا ہے۔ سر انیشیل ڈیز میں آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سسٹم پورے نظام کا ہر آل سیگمنٹس آف سوسائٹی کا جو ہے ترجمان ہے۔ اس میں میل فیمیل، پرسنز ود ڈسیبلٹیز سر، مائنورٹیز، اوورسیز پاکستانیز، سینئر سٹیزنز، دیئر از ہارڈلی اینی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از لیفٹ آؤٹ۔ نیکسٹ جی سر
پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو کون سا پروفیشن چاہیے کہ جس پہ بندہ فوکس کرے. اگر وہ اسٹوڈنٹس ہو وہ رجسٹرڈ ہے, اگر وہ بزنس مین ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, انجینئرس ہیں, سول سرونٹس ہیں. سو غرض ہر ایک سیگمنٹ اس میں کورڈ ہے. نیکسٹ سر, ایج گروپ کے بعد میں جائے, اگر آپ ایک خاص ایج گروپ کو فوکس کر کے کوئی پالیسی آپ کو چاہیے تو وہ بھی اس سسٹم میں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے. یہ سر اوورسیز کی اوورال ایک پوسچر ہے کہ پورے دنیا میں کتنی ہے, ٹاپ 13 کنٹریز میں. سر نیکسٹ سر, یہ خلاصہ ہے اس پورے نظام کا. سر یہ جو ورٹیکلی اسٹیپ ہے, یلو اسٹیپ ہے سر, یہ پروونس وائز کمپلینٹس کی ٹوٹل تعداد شو کر رہی ہے. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑا مینڈیٹ اس کا ہے سروس ڈیلیوری میں, تو یہ ان کی کمپلینٹ سب سے زیادہ ہے, فالوڈ بائی پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. سر 27 لاکھ شکایات اس وقت اس سسٹم پہ آئی ہیں. سر اس میں سے 25 لاکھ شکایات کا نمٹائی گئی ہیں جو 94% بنتی ہیں. 25 لاکھ شکایات کے اگینسٹ 16 لاکھ شہریوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے, اور 16 لاکھ شہریوں میں 6,12,000 کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو وہ ریلیف ملا ہے جو وہ چاہتے تھے. یہاں پہ سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اداروں کے پاس نہیں گئے تھے, نہ کسی کی سفارش لے کر, نہ کسی کو رشوت لے کر. وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا ویژن ہے کہ ایک عام آدمی اتنا امپاورڈ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ گھر بیٹھے عزت کے ساتھ اپنا مسئلہ ادارے کے ساتھ اٹھائے. تو یہ جتنے بھی لوگ اس میں سے ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا, وہ کسی کے پاس منت ترلے کرنے نہیں گئے تھے. اور اس وقت 27 لاکھ شکایات کا ازالہ ہونا سر, اگر یہ ہم پیپرز پہ لے کے آتے ہیں تو کتنا پیپر سرکار کا خرچ ہوتا, لوگوں کو گھروں سے نکل کے کتنے اس پہ پاپڑ بیلنے پڑتے. سو وہ کوئی چیز اس نظام میں موجود نہیں ہے اور یہ اس سے پاک ہے. اور جو بھی منسٹریز میں سر فوکل پرسنز ہیں, جو کہ صوبوں میں جو فوکل پرسنز ہیں, یہ ان کی دن رات محنت کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ 27 لاکھ لوگوں کو کی سنوائی ہوئی ہے. نیکسٹ سر, اگر ہم ایک پالیسی میکنگ کے اینگل سے دیکھ لیں تو 27 لاکھ شکایات میں ہر صوبے کی اپنی پیکولر وہ کیریکٹرسٹک ہے, لیکن میونسپل سروسز دا اونلی ایریا کہ جو اکراس دا بورڈ پورے صوبوں میں, ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, وہ میونسپل سروسز از دا ہائیسٹ کیٹیگری کمپلینٹس میں. ٹوٹل 27 لاکھ شکایات میں سے 19% صرف میونسپل سروسز پہ ہے, جو ایک بہت بڑا گرے ایریا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پالیسی میکرز کے لیے کہ اس میں انٹروین کیا جائے. نیکسٹ سر, اوورسیز پہ آتے ہیں تو اوورسیز کی 1,70,000 رجسٹریشن میں 1,36,000 کمپلینٹس تھی, 1,28,000 اس میں ریزالوڈ ہوئی, 69,000 لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا, اور 25,000 لوگ جو ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے. سر یہ لوگ باہر مزدوری کر رہے ہیں, ان میں سے کسی بھی بندے کو اپنی مزدوری چھوڑ کر اپنے ملک آنا نہیں پڑا, بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو یہ ریلیف ملا ہے. یہ ہے اس نظام کا سب سے بڑا سکسیس. نیکسٹ سر, شروع میں ہم نے کہا کہ آل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو کور کرتا ہے. اسپیشلی ایبلڈ پرسنز 1,55,000 ان کی کمپلینٹس ہیں, یہ بھی گھروں سے نکلے نہیں ہیں اپنی شکایات کی خاطر. مائنورٹیز 56,000, ویمن 1,80,000 کمپلینٹس, اور سینئر سٹیزنز 34,570. ان کو گھر بیٹھے یہ سہولت ملی ہے, اور یہ ان کی رسپیکٹو سیٹسفیکشن ریشو ہے. سر اوورال اگر پبلک کا وہ نقارہ خدا پہ اگر جائیں تو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن جو آئی ہے سٹیزن پورٹل پہ وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی آئی ہے 45%, فالوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اوورال جو فیڈرل ادارے ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری 39% اور دا ریسٹ. سر اگر ہم کیٹیگریز پہ جائیں, سو نادرا از دا ہائیسٹ کیٹیگری اٹ سیلف, ایز اے آرگنائزیشن بھی ہے اور ایز اے کیٹیگری بھی ہے. 65% سیٹسفیکشن ہے نادرا سے پبلک کی. لائسنسز اینڈ سرٹیفکیٹ کی 60% اینڈ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی 56, اینڈ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن 49. نیکسٹ سر, اگر ہم منسٹریز کی کمپیریزن کریں تو ان کو ہم نے 2 براڈ گروپس میں ڈیوائڈ کیا, سروس ڈیلیوری اور نان سروس ڈیلیوری. سو موفا از دا منسٹری ود ہائیسٹ سٹیزنز فیڈ بیک بائی ورچو آف اٹس مشنز جو کونسلر سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ بھی اوورسیز کی طرف ایک وہ ہے کہ ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے. 48% دے آر سیٹسفائڈ, اور اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری 2nd پہ, اور ریونیو ڈویژن FBR از 3rd. سر اگر لو پرفارمنس پہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو سٹیزن ڈس سیٹسفائڈ ہے وہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن سے,
پاور ڈویژن سے، فیڈرل ایجوکیشن سے، اس میں یونیورسٹیز آتی ہیں، اور سر یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے سارے یوتھ ہوتے ہیں اور ان کے پاس موبائل فونز بھی ہیں، اور دے کین ایزیلی ریز دیئر وائسز. سر یہ ہائی پرفارمر نان سروس ڈیلیوری میں کامرس ڈویژن سر، کلائمیٹ چینج اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اور یہ باقی 2 منسٹریز. لو پرفارمنس میں سر یہ ہیں. سر ہمیں یہ بڑا ہم پہ کرٹیسزم آتی ہے اکثر سوشل میڈیا پہ کہ جی ہماری شکایت ہو گئی ہے اور انہوں نے بغیر کسی کارروائی کے بند کر دی ہے اور ہمیں ریلیف کین ناٹ بی گرانٹیڈ میں. پچھلے 2 سالوں میں 1,67,000 شکایات کو ہم نے سر دوبارہ کھولا، ریوزٹ کیا، اس میں 1,53,000 حل ہوئیں، اور یہ وہ شکایات تھی جن کا فیڈ بیک 100% نیگیٹو تھا سر. 27,000 بندوں نے پھر سیکنڈ فیڈ بیک دیا اور ان میں 7,500 نے کنفرم کیا کہ ان کو اب ریلیف مل گیا ہے. سو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کمپلینٹس کی. جو سٹیزن ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کی کمپلینٹ کو ریوزٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ سر، سٹیزن کا باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کمپلینٹ اس سسٹم پہ کرے اور اداروں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے اور ان کو ٹینشن میں اس میں ڈال لے. 4,77,000 شکایات کو خارج کیا گیا، لیکن ہم نے انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک آپشن دیا کہ آپ ریویو کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ریکویسٹ بھی انہوں نے سسٹم کے تھرو کی. 76,000 ریویو ریکویسٹس آئی، جس میں 35,000 انڈر پروسیس ہے. 16,000 کو صحیح جانا گیا کہ ہاں یہ غلط ڈراپ ہوئی تھی، ان کو پروسیس کیا جائے، اور 24,000 کو ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ بالکل صحیح ایکشن لیا تھا ادارے نے. نیکسٹ سر، یہ تو تھی، اگر اس کو اس براڈر اس میں ہم لے لیں تو یہ ایک فائر فائٹنگ کا ایلیمنٹ پیش کر رہا ہے کہ یہاں پہ شکایت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ حل ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا الٹیمیٹ ایم نہیں ہے اس سسٹم کا. ہم نے تو نپ ان دا بڈ اپروچ پہ جانا ہے. ہم نے تو پالیسی ریجیم کو امپروو کرنا ہے. ایک عام آدمی آج کتنا امپاورڈ ہے وہ اس سلائڈ سے سر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ جو ٹاپ پہ ہے انفورسمنٹ آف SOPs فار فیسیلیٹیشن آف پرسنز ود مسنگ فنگر پرنٹس، یہ ایک شہری کی شکایت تھی جو ان رائٹنگ سر آپ کے لیے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے یہ جو تمب امپریشنز ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، تو مجھے ID کارڈ لینے میں بڑی دشواری پیش آئی. ہم آپ کے تو اس نے آپ کو سر مخاطب ہو کے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت سے مسئلوں کے ساتھ درپیش ہیں. ہمیں موبائل سم ڈینائی کیا جاتا ہے، ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ڈینائی کیا جاتا ہے، ہمیں پاسپورٹ میں مسئلے آتے ہیں، تو براہ کرم ہمارا یا ان کوئی بندوبست کیجیے. اس پہ سر باقاعدہ SOP نادرا کے ذریعے انفورس کرائی گئی، اور وہ لائن ڈپارٹمنٹس آرگنائزیشن اسٹیٹ بینک، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور PTA، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے انفورسمنٹ انشور کرائی گئی. آج ہر 3 مہینے بعد سر وہ PM آفس کو رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے تمب امپریشنز مسنگ تھے اور ان کو یہ ریلیف ملا ہے. یہ ایک بندہ اتنا امپاورڈ تھا کہ اس نے پورا پالیسی ریجیم اس کا چینج کرا دیا. اس کے پیچھے سر وہ بندہ اپنے آپ پہ پیٹرول چھڑک کے روڈ پہ نہیں آیا تھا، اس نے کوئی بھوک ہڑتال نہیں کی تھی. وہ اتنا امپاورڈ ہے آج اس نظام سے. سر ایگزمپشن آف اوورسیز، اس کے بیکنگ پہ 4 کمپلینٹس تھی سر. اوورسیز نے کہا سر، انہوں نے آپ کے ایک اپیل کو حوالہ دیا تھا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ بھیجیں پیسے بینکنگ چینل سے بھیجیں، 2019 کی کمپلینٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم لبیک کہتے ہیں لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں تو